اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. سورہ صاد آیت 29. یہ ایک ایسی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید کے بارے میں ایک بار ذکر آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بابرکت ہے، ہم نے آپ پر نازل کی ہے. قرآن کو متعدد آیات میں رحمت، بابرکت اور ہدایت کے الفاظ سے ذکر کیا ہے. ہم مختصر سی گفتگو کریں گے آج قرآن کے بابرکت ہونے کے سلسلے میں. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوتی ہے. اس وقت عرب دنیا، مکے کے لوگ کس قسم کی زندگی گزار رہے تھے اس کا ذکر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے. اور تم لوگ جو ہے گندے پانی پیتے تھے اور سانپوں کے ساتھ پتھروں کے درمیان میں سوتے تھے. تمہاری کوئی زندگی نہیں تھی، میرے باپ نے تم کو زندگی دی. اس میں تفصیل موجود ہے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والا بھی جانتا ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی. پھر یہ جو اعراب ہے، اعراب بدو، ان پڑھ قوم اور غیر مہذب قوم، یہاں تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہیں رہا. کبھی تہذیب و تمدن رہا کرتا تھا ادھر ایران میں اور عراق کے آشوریوں میں، بابلیوں میں، مصر میں اور یونان وغیرہ میں. تہذیب و تمدن ہوا کرتا تھا. لیکن مکہ کبھی بھی تاریخ میں تہذیب و تمدن کا مرکز نہیں رہا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کا جو یہ راولپنڈی ہے، یہاں ٹیکسلا میں تہذیب تھی، تعلیمی مرکز تھا. آپ کا پنڈی بہت آگے تھا مکہ سے اس زمانے میں. ہندوستان میں اور سندھ میں تہذیب و تمدن کے آثار ابھی موجود ہیں. مکہ میں کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی تمدن نہیں تھا. ان پڑھ قوم اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی قوم تھی. اس میں قرآن نازل ہوتا ہے اور پھر عالم بشریت کی قیادت سنبھالتا ہے. کون؟ یہ بے تہذیب قوم، جن لوگوں نے اپنی تاریخ میں کبھی تہذیب نہیں دیکھی.
کبھی تمدن نہیں دیکھا۔ ان لوگوں نے دنیا کو تہذیب سکھائی، دنیا کو تمدن دیا۔ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، روشنی دی۔ کن لوگوں نے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے تہذیب کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کبھی، ان کے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا۔ کتاب مبارک، یہ نہایت بابرکت کتاب ہے۔ پھر آتے ہیں ہم باقی دنیا کی طرف۔ اس وقت کی دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اس حالات کو دیکھ کر ہم خیال کرتے ہیں کہ ساری ترقی اور سب جو کچھ ہو رہا ہے یورپ میں ہو رہا ہے، اور عالم اسلام جو ہے وہ لکیر کے فقیر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کو تہذیب، تمدن عالم اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے دنیا کو تہذیب دی ہے، تمدن دیا ہے۔ اسلام میں جو تہذیب و تمدن وجود میں آیا، یہ اسلام پھیلتا ہے اور یورپ تک چلا جاتا ہے۔ اسپین میں اور اٹلی کے جنوبی علاقوں میں اسلامی تہذیب اور تمدن کی روشنی پھوٹتی ہے۔ وہاں سے یہ تہذیب و تمدن جو ہے آگے یورپ کی طرف منتقل ہو جاتی۔ تہذیب و تمدن کا منبع، مصدر اسلام ہے۔ تاریخ میں سب تھے، یہ بات واضح ہے، روشن ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور اسلامی ممالک مہذب، اس میں تہذیب و تمدن اور ترقی کا مالک۔ چنانچہ سن 750 عیسوی سے لے کر 1100 عیسوی تک یہ جو عرصہ ہے اسلامی تہذیب کے پھیلنے کا، اس عرصے میں کوئی سائنسداں غیر مسلم نہیں تھا۔ 750 سے لے کر 700، 800، 900 اور 1000 اور 1100 تک کوئی ایک شخص بھی غیر مسلم سائنسدان نہیں تھا۔ اس پورے عرصے میں مسلم سائنسدانوں کا دور دورہ رہا۔ اس کے بعد سن 1100 کے بعد اور تقریباً 250 سال تک، اس عرصے میں، اس 250 سال میں غیر مسلم سائنسدان بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور اس 250 سال میں مسلم سائنسدان کے ساتھ غیر مسلم سائنسدان بھی نظر آنے لگ گئے۔ تہذیب سیکھی، ان کی آنکھیں کھل گئی مسلمانوں کی طرف سے، ان کی تہذیب و تمدن اور مسلمانوں کی سائنسی ترقی دیکھ کر۔ یہاں فہرست لمبی ہے اسلامی سائنسدانوں کی اس عرصے میں۔ سن 750 سے لے کر 1300-1400 تک کے عرصے میں کتنے سائنسداں جو ہے وہ گزرے ہیں مسلمان، اور ان کی کتابوں کا ترجمہ ہوا کرتا تھا۔ مسلم سائنسدانوں کی کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ ہوتا تھا
اور یورپ کی درسگاہوں میں، یونیورسٹیوں میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھیں صدیوں تک۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلم سائنسدانوں کی کتابوں کا ترجمہ کر کے ان کے درس نصاب میں داخل ہوا کرتی تھی۔ وہ لمبی فہرست ہے، کس کی کتاب کتنے عرصے تک پڑھائی جاتی رہی، کس کی کتاب، مسلم سائنسدانوں کی۔ ہم نے ایک کتاب بنائی ہے کائنات اور انسان میں اللہ کی تجلی، اس میں ہم نے ذکر کیا ہے سارا۔ ادھر ہم تھوڑا سا مختصر سا ذکر کرتے ہیں جابر بن حیان، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد خاص، جو کیمیا کے باپ کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں، بابا یہ کیمیا۔ ان کے کتابوں کا ترجمہ جو ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں عرصے تک وہ کتابیں جو ہے پڑھائی جاتی رہیں جابر بن حیان کی۔ اور جابر بن حیان نے جو عناصر اس وقت دریافت ہوئے ہیں اس میں سے 19 عناصر کا انکشاف جابر بن حیان نے کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک مطلب بیان کیا ہے کہ تمام عناصر کا بنیادی عنصر، اس وقت 100 کچھ عناصر کا انکشاف ہوا ہے، ان تمام عناصر کا جو بنیادی عنصر جابر بن حیان کہتے ہیں وہ الیکٹرک ہے جو ایٹم میں پوشیدہ ہے۔ جابر بن حیان کا نظریہ ہے جو ایٹم کے اندر، جو ذرہ کہتے ہیں، ذرے کے اندر پوشیدہ ہے، اس میں ہے تمام عناصر کا جو بنیاد ہے وہ اس الیکٹرک کے اوپر ہے۔ یہ آج کل جو ایٹم کے اندر جو الیکٹرک کا ذکر کرتے ہیں اس کے کہتے ہیں قریب ہے یہ اب جابر بن حیان کا جو نظریہ ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم تعلیمی ادارہ بنانے والے ہیں، اس میں اسلامی تاریخ میں پہلی بار یہ کام ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے یہ کام ہو جائے گا کہ جابر بن حیان اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں سائنسی دنیا میں ہم اپنا مقام ثابت کریں۔ یہ چیز جو ہے آج کل مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ ہم اس وقت اپنے آپ کو لکیر کے فقیر سمجھتے ہیں، ہم محروم قوم ہیں۔ ہم محروم قوم نہیں تھے، ہمارے پاس بہت کچھ تھا۔ یورپ نے ہم سے سیکھا، اور یورپ کو مکاری آتی تھی، اس نے مکاری کی ہے۔ مسلمانوں کو مکاری نہیں آتی تھی، سیدھے سادے جو ہے وہ علوم سیکھے اور دوسرے لے گئے اور مسلمان پیچھے رہ گئے۔ یہاں پہ ایک مطلب ہے کہ عثمانی دور میں، جب عثمانی خلافت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بغداد میں ایک انگریز جو ہے باتیں کر رہا تھا ایک مسلمان ڈاکٹر کے ساتھ۔ نجف کے 2 عالم دین وہاں بیٹھے تھے۔ ان عالموں نے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے آپ دونوں کے آپس میں؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ انگریز کہتا ہے کہ انسانیت کے اوپر فلاں سائنسدان کا بڑا احسان ہے، اس نے
دنیا میں پوشیدہ جراثیم کا انکشاف کیا. اس کا بڑا احسان ہے. یہ صحابی انگریز صاحب یہ کہہ رہا ہے، جس نے جراثیم کا انکشاف کیا اس کا انسان پر بڑا احسان ہے. اس پر ان علماء نے کہا جراثیم کا انکشاف تمہارے سائنسدان نے نہیں کیا، بہت پہلے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے انکشاف کر رکھا ہے جراثیم. اس پر وہ انگریز ہنس پڑتا ہے، کہتا ہاں ہم جب انکشافات کرتے ہیں تم پیچھے سے کہتے ہو ہمارے اماموں نے کہا تھا پہلے. یار ہماری باتوں کو نقل کرتے ہیں، کہاں کہا تھا. اس پر یہ دونوں علماء طیش میں آتے اور یہ بڑے پڑھے لکھے اور جہاں دیدہ علماء تھے، اور کہا ابھی ہم ٹیلی گرام کرتے ہیں. تمہارے لندن کی لائبریری میں ہمارے اصول کافی کی ایک قلمی نسخہ ہے جو تمہارے اس سائنسدان کی پیدائش سے صدیوں پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ قلمی نسخہ تمہارے سائنسدان کے پیدائش سے پہلے کا قلمی نسخہ ہے. اس میں یہ روایت موجود ہے کہ امام نے جراثیم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. ابھی ہم ٹیلی گرام کرتے ہیں ادھر لندن میں اور ان سے کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہاں سے نکال کے بتا دو ہم. یہ صورتحال دیکھ کر کے اس نے کہا مجھے یقین آ گیا تمہارے اس روش سے، طیش میں آنے سے یقین آ گیا کہ تمہارے امام نے پہلے فرمایا تھا. یار میں مانتا ہوں ٹیلی گرام وغیرہ کی ضرورت نہیں. ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ کام کہ سائنس میں ہمارا کیا مقام رہا، ہم نے پہل کیا، دنیا کو ہم نے روشنی دی، دنیا کو ہم نے ترقی دی، دنیا کو ہم نے تہذیب دیا. یہ ہمارے قرآن کی برکات میں سے ہے کہ اس وقت دنیا روشنی میں ہے. البتہ دنیا نے ہم سے ہمارے تہذیب کا ایک حصہ لیا اور دوسرا حصہ چھوڑ دیا. ہمارے تہذیب کا مادی پہلو لے لیا، ہمارے تہذیب کا جو روحانی پہلو ہے اس کو نظر انداز کیا. اس کی وجہ سے یورپ جو ہے وہ مادیت میں غرق ہے اور ان کے لیے زندگی اجیرن ہے اور وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم یہ خیال کرتے ہیں یورپ خوشحال ہے، غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی. یورپ خوشحال نہیں ہے. یورپ سے ہم زیادہ خوشحال ہے. ہم آرام سے سوتے ہیں اور ہم کو کھانے کا مزہ آتا ہے. ہم احباب اور دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو پیار کرتے ہیں. ہم اپنے پوتے پوتی نواسے نواسیوں کی جھرمٹ میں خوش و خرم رہتے ہیں. یورپ تنہائی میں، یورپ ڈپریشن میں، یورپ فکری پریشانی میں، کسی کو سکون حاصل نہیں ہے یورپ میں. انہوں نے تہذیب کا مادی پہلو لے لیا اور وہ جو روحانی پہلو کو ترک کر دیا. ہمارے یہاں اب بھی، ہماری دنیا میں اب بھی روحانی پہلو موجود ہے، اگرچہ دن بدن یہ پہلو کمزور ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ تو روحانی پہلو یہاں پر موجود ہے. کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، اور آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں اس آیات میں قرآن کے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور صاحبان عقل جو ہے، اولو الباب، لب عقل کو کہتے ہیں. لب مطلب کے جو خلاصہ ہے، عقل کو لب کہتے ہیں. اولو الالباب صاحبان عقل کے ساتھ. اسلام کا مخاطب عقل ہے. اسلام عقل کو جھنجھوڑتا ہے. اسلام عقل سے بات کرتا ہے.
یہ جو ہوتے ہیں دھوکہ دینے والے لوگ، وہ عقل سے دور بھاگتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہمیات کا وغیرہ کا۔ جس طرح یہ جو عامل شامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بے عقل لوگوں سے کام لیتے ہیں۔ عقل کی بات یا عقل کرنے کی کوئی، اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اسلام عقل کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا، اور عقل والوں کے سے سروکار ہوتا ہے اسلام کو۔ اور اسلام کی تمام تعلیمات جو ہے وہ حیات آفرین ہے، حیات بخش ہے، زندگی کا سر چشمہ ہے اسلامی تعلیمات۔ چنانچہ ایک آیت ہے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں۔ اذا دعاکم لما یحییکم، تم کو حیات اور زندگی دینے والی باتوں کی طرف بلائیں تو لبیک کہو۔ خدا اور رسول کی طرف سے جو دعوت ہے، اس دعوت میں زندگی ہے، اس میں حیات ہے۔ یہ اسلام حیات آفرین ہے، اس کے اندر زندگی ہے۔ اس لیے قرآن مجید جو ہے وہ مبارک ہے اور تعلیمات اسلامی حیات آفرین ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہترین بندے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ کہ حضرت داؤد کی اولاد میں سے حضرت سلیمان ہے۔ سلیمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہترین بندہ ہے، اور سلیمان کو ایک ایسی بادشاہت جو ہے عنایت ہوئی ہے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کسی کو یہ بادشاہت نہیں ملی تھی۔ حضرت سلیمان کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انبیاء، سورہ نحل اور دیگر آیات میں ہو چکا ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ جب شام کے وقت انہیں عمدہ تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، عرض علیہ پیش کیے گئے، کیا پیش کیے گئے؟ تیز رفتار صافنات الجیات گھوڑے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، میں نے ان گھوڑوں کے ساتھ محبت کی جیسے خیر سے محبت کی جاتی ہے، حب الخیر، اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، عن ذکر ربی، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا۔ بولے انہیں میرے پاس واپس لے آؤ۔ پھر ان کی یعنی گھوڑوں کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تشریح طلب آیات ہیں جی۔ یہ آیت جو ہے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر آسان نہیں ہے، اس لیے یہاں مختلف اس کی تشریح ہوئی ہیں۔ اذ عرض علیہ، حضرت سلیمان کے سامنے یہ گھوڑے پیش کیے جاتے ہیں جی۔
جو راہ خدا میں جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں گھوڑا ہی تو تھا، سامان حرب میں بہترین سامان گھوڑا تھا۔ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے دشمن کے اوپر جو ہے وہ کاری ضرب لگا سکتے۔ یہ عرض علیہ بالعشی، شام کے وقت، شام کے وقت جو ہے یہ عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے اور گھوڑوں کا معائنہ کیا، اور فقال انی احببت، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں ان گھوڑوں سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے عمدہ مال کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ حب الخیر، الخیر سے مراد مال، مال کو خیر کہا ہے قرآن نے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر خیر چھوڑ جائے تو وصیت کرو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں انسان بہت شدید ہوتا ہے، سخت محبت کرتا ہے۔ قرآن نے کئی بار مال کے لیے خیر کہا ہے۔ یہاں بھی ہے کہ میں ان گھوڑوں سے اس طرح محبت کرتا ہوں جیسے مال سے محبت کی جاتی ہے۔ خود گھوڑا بھی تو مال کے اعتبار سے بھی بہترین مال ہے۔ عن ذکر ربی، یہاں پر ہے کہ ان احببت حب الخیر، میں ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں جس طرح مال سے محبت کی جاتی ہے۔ عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے، کیا ہوا ہے؟ عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، ایک معنی یہ کرتے ہیں، نماز قضا ہو گئی۔ عن ذکر ربی، عن اس کے لیے آتا ہے، اعراض کے لیے آتا ہے، منہ موڑنے کے لیے آتا ہے۔ یہ اس طرح اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ عن ذکر ربی، اب ذکر رب سے میں غافل ہو گیا ان گھوڑوں سے پیار و محبت کرتے کرتے۔ اور عن جو ہے کبھی ہوتا ہے کہ وجہ اور سبب بیان کرنے کے لیے کہ حب الناشئ عن ذکر ربی، اس صورت میں ہوگا کہ یہ محبت اور گھوڑوں کی جو چاہنا ہوتا ہے وہ ذکر رب کی وجہ سے ہے۔ جہاد میں اللہ کا ذکر عام ہوتا ہے جہاد کی وجہ سے، اور اس وجہ سے عن ذکر ربی، بس سبب ذکر رب میں ان گھوڑوں سے محبت کرتا تھا۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ پردے میں چھپ گیا۔ کیا چھپ گیا؟ سورج چھپ گیا، نماز قضا ہو گئی، یا گھوڑے چھپ گئے اور کہا کہ ردوہا الیہ، ان کو واپس لے آؤ۔ اس کی تشریح آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔